اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم تشبیہ، کنایہ، استعارہ اور مجاز مرسل کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں تشبیہ کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بنانے سنوارنے سے ہر چیز خوبصورت نظر آنے لگتی ہے۔ در و دیوار پر رنگ نہ ہو تو گھر بے رونق معلوم ہوتا ہے۔ سادہ تصویر کو رنگین کر دیا جائے تو قیمت بڑھ جاتی ہے۔ رنگین اور پھولدار کپڑے اسی لیے تو پسند کیے جاتے ہیں کہ ان میں بیل بوٹے اور طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح نثر کے مقابلے میں نظم پسند کرنے کی وجہ لفظوں کا خوبصورت استعمال اور اس میں مختلف صنعتوں کا استعمال ہے۔ صنعت کہتے ہیں کاریگری کو، ٹھیک ہے، اور یہ لفظ صنایع کی جمع ہے۔ صنایع لفظی الفاظ کی کاریگری یا الفاظ کی کاریگریاں، اور صنایع معنی و مفہوم کی کاریگریاں اور حسن پیدا کرنے والے طریقے، جیسے مجاز مرسل، کنایہ، تلمیح، تضاد، حسن تعلیل، مراعات النظیر اور تجنیس ایسی چیزیں ہیں جن سے عبارت میں آرائش کا کام لیا جاتا ہے۔ ان سے عبارت کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، ان سے عبارت چمک اٹھتی ہے اور فقروں میں حسن اور مضمون میں دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ لوگ اپنے روزمرہ میں ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن انجان آدمی پہچانتا نہیں۔ گھر کی صفائی اور کمرے کی سفیدی دیکھ کر مختلف حضرات مختلف انداز میں تعریف کرتے ہیں۔ جیسے کچھ مثالیں میں ابھی آپ کے سامنے میں پڑھ کے سناتی ہوں، اب غور سے سنیں۔ نمبر 1، گھر کس قدر صاف ہے، واہ واہ، سفید براق نظر آتا ہے۔ دوسری مثال، کمرہ آئینے کی طرح سفید ہے۔ تیسری مثال، کمرہ کیا ہے، آئینہ ہے۔ تینوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے، مگر غور کرنے سے مطلب ادا کرنے اور خیال واضح کرنے میں کچھ فرق نظر آئے گا آپ کو۔ الفاظ کی اس ترتیب اور معنوں کی ادائیگی میں پہلا جملہ سادہ اور صفت موصوف کی ترکیب سے مرکب ہے۔ پہلا جملہ ہے گھر کس قدر صاف ہے، واہ واہ، سفید براق نظر آتا ہے۔ تو اس جملے میں یہ سادہ جملہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں صفت اور موصوف کی ایک ترکیب بنائی گئی ہے اس میں۔ جبکہ دوسرا جملہ کمرہ آئینے کی طرح سفید ہے، اس میں تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ اور تیسرا جملہ کمرہ کیا ہے، آئینہ ہے، اس میں استعارہ، ٹھیک ہے، تو اس سے عبارت میں حسن پیدا ہوتا ہے اور مضمون میں جان پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے کچھ اور مثالیں بھی ہیں جو کہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ زید حاتم کی طرح سخی ہے، بکر شیر کی طرح بہادر ہے، شمیم طوطے کی مانند رٹتا ہے، علی شیر جیسا بہادر ہے، مجید کوے کی طرح سیانہ ہے۔ ان جملوں کو اگر یوں تقسیم کر دیا جائے تو کچھ باتیں زیادہ اچھے طریقے سے ذہن میں آ جائیں گی۔ پہلا جملہ زید حاتم کی طرح سخی، دوسرا جملہ بکر شیر جیسا بہادر، تیسرا شمیم کا طوطے کی طرح رٹنا، اور چوتھا مجید کوے کی طرح سیانہ۔ زید کو حاتم، بکر کو شیر، شمیم کو طوطا اور مجید کو کوا کہا گیا ہے، لیکن یہ حقیقت میں نہیں ہے، یہ مجازی معنوں میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زید بڑا سخی ہے اور حاتم بھی بہت بڑا سخی تھا، اس کی سخاوت بہت مشہور ہے، اس لیے زید کی سخاوت سمجھانے یا اس کی بڑائی واضح کرنے کے لیے حاتم سے مشابہ بتایا گیا۔ اس عمل کو تشبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی یا برائی کی وجہ سے کسی دوسری چیز جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح رٹنے میں طوطے اور سیانے پن میں کوے کو شہرت اور امتیاز حاصل ہے۔ تو جب کسی طالب علم کی رٹنے کی صفت کو اجاگر کرنا ہو یا کسی کے سیانے پن کی تصویر دکھانی ہو تو طوطے اور کوے کی مثال دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں استعارے کی طرف۔ استعارہ کیا ہے اور اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اردو ادب میں؟ تو استعارہ لغت میں عاریۃً لینے اور کچھ دیر کے لیے ادھار مانگ لینے کو کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، یعنی کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی، برائی یا نقص کی وجہ سے بعینی ہی دوسری چیز قرار دینا استعارہ کہلاتا ہے۔ جیسے بہادر کو شیر، بزدل کو گیدڑ، شریر لڑکے کو شیطان کہنا۔ اس کی چند مثالیں ہیں کہ جیسے ماں کہتی ہے میرا چاند آیا، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، یہ شعر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو پہلی مثال میں جرأت و شجاعت کے باعث حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر کہا گیا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میدان جنگ میں سب لوگ کانپنا شروع ہو گئے، تو اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر کہا گیا ہے، لیکن شعر میں ان کا ذکر نہیں، ڈائریکٹ ان کے لیے شیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ماں، مثال میں ماں اپنے خوبصورت بیٹے کو چاند کہتی ہے کہ میرا بیٹا چاند ہے یا میرا چاند آیا، تو ماں اپنے بیٹے کو چاند کہتی ہے اور بیٹے کا نام نہیں لیتی، ڈائریکٹ اس کو چاند کہہ کر مخاطب کر رہی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ شیر ایک دلیر جانور کا نام ہے اور چاند ایک سیارہ ہے، مگر ہم اصلی اور مجازی معنوں کا خیال کیے بغیر لفظ بعینی ہی دوسرے معنوں میں استعمال کرتے ہیں اور اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں نمبر 3 پہ ہے مجاز مرسل۔ مجاز مرسل وہ لفظ جس کے مجازی معنی مراد ہوں مگر حقیقی اور مرادی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو۔ جیسے رستم سہراب کا باپ تھا، رستم نے لاہور میں انتقال کیا۔ چڑیا گھر میں شیر بھی ہے، شیر کا تیور دیکھا تو سب ڈر گئے۔ اب یہ تو چند مثالیں میں نے دی آپ کو۔ رستم جو ہے وہ ایران کا پہلوان تھا جو زال کا بیٹا اور سہراب کا باپ تھا، بہت بہادر آدمی، اور وہ بہادر جس کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہ سکے۔ اور اسی طرح پھر نیکسٹ مثال میں جو ہے وہ شیر ایک کا جو ہے استعمال کیا گیا ہے، تو شیر ایک درندہ جانور ہے جو سب جانوروں سے زیادہ بہادر اور لیکن خوفناک بھی ہوتا ہے۔ پھر آپ اس کو بہادر آدمی، نڈر انسان اور رعب داب رکھنے والے کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں مجاز مرسل میں، ٹھیک ہے۔ گدھا بہت مضبوط، جفاکش، بار بردار چوپایا ہے، لیکن کسی بیوقوف آدمی، جاہل یا کن ذہن انسان کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو مذکورہ بالا لفظوں میں ہر لفظ کے 2 معنی درج ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لفظ کو شروع میں صرف ایک معنی کے لیے استعمال کیا گیا، رفتہ رفتہ لوگ اسے دوسرے معنوں میں بھی استعمال کرنے لگے۔ تو لفظ جب پہلے معنوں میں استعمال ہو تو یہ استعمال حقیقت کہلاتا ہے، اور جب دوسرے معنوں میں استعمال ہو تو مجاز کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی میں آپ کو کچھ اور بھی مثالیں یہاں پہ بتا دیتی ہوں کہ یونین کی صدارت تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا، تو اور دوسری مثال ہم آپ کی چشم عنایت کے محتاج ہیں، ایک گلاس ہمیں بھی دیجیے۔ تو ہاتھ کا لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ یونین کی صدارت تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا، تو ہاتھ جو ہے ویسے تو حقیقی معنی میں اگر ہم اس کو لیں تو یہ جسم کا ایک جزو ہے، لیکن اگر اس کو ہم مجازی معنی میں لیں تو قدرت اور امکان اس کا مطلب ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اس کی قدرت اس کو نہیں ہے، اختیار اس کو نہیں ہے کہ وہ یونین کی صدارت حاصل کر سکے۔ پھر دوسری مثال جو میں نے آپ کو دی وہ ہم آپ کی چشم عنایت کے محتاج ہیں، تو اس میں جو حقیقی معنی ہیں اس کے وہ ہے آنکھ، لیکن اگر مجازی معنوں میں ہم اس کو لیں تو پھر توجہ۔ اسی طرح تیسری مثال ہے کہ ایک گلاس ہمیں بھی دیجیے، تو گلاس ایک برتن کا نام ہے، اگر حقیقی معنوں میں ہم اس کو استعمال کریں تو یہ ایک برتن کا نام ہے، لیکن مجازی معنی میں اگر ہم اس کو استعمال کریں تو اس سے مراد پھر پانی یا شربت، ٹھیک ہے، جو بھی لیکوڈ گلاس میں ہے وہ ہم اس سے مراد لے سکتے ہیں۔ تو کلمات کا یہ استعمال جو ہے یہ مجاز مرسل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے کنایا۔ کنایا کے معنی ہیں اشارے سے بات کہنا، اور کنایا کی تعریف ہے کہ کسی لفظ سے ایسی بات مراد لینا جو اس کے معنوں کو لازم ہو۔ مثلاً شتر بے مہار، زبان دراز کو اور بیہودہ باتیں کرنے والے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیٹ کا حلقہ،
یہ بھی کنایا ہے۔ اور پیٹ کا ہلکا سے مراد ہوتا ہے راز کی بات کہہ دینے والا۔ شتر بے مہار کا معنی ہے وہ اونٹ جس کی نکیل نہ ہو۔ دوسرے مرکب کا معنی ہے یعنی پیٹ کا ہلکا کہ پتلے اور ہلکے پیٹ والا آدمی، لیکن جب ان کلمات سے ایسے معنی مراد لیے جائیں جو ان کے اصلی معنوں کے لیے لازمی یا صفاتی ہیں تو اس لفظ یا کلمے یا مرکب کو کنایا کہیں گے۔ جب اونٹ کے نکیل نہ ہوگی تو لازماً وہ بلبلاتا پھرے گا۔ ہلکے پیٹ کی لازمی صفت یہ ہوگی کہ کوئی چیز اس میں نہ ٹھہرے گی۔ تو یہ علم بیان کی بہت اچھی صفت ہے جس سے بیان میں لطف پیدا ہوتا ہے اور بات واضح طور پر بیان بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اردو ادب میں کنایا کا بھی بہت اچھے طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔